اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اللہ کے نیک بندوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، نہ کہ خالی مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک کو نازل فرمانے کا مقصد یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا 1,24,000 پیغمبر آئے کم پیش، ان پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کفر، جہالت اور بدامنی اور ظلم کو ختم کرنا اور اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو رائے حق پر لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کچھ کم پیش نبی، رسول دنیا میں نازل فرمائے، جس میں آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت نازل فرمائی۔ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ہر نبی کو بھیجنے کا کچھ مقصد صرف یہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ جب انسان اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بھول جائے اور گناہوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو شیطان کے قابو میں نہیں دیکھ سکتا، جو کہ آج ہندوستان میں خاص کر کے یہی بدنصیب ایک دیش ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن پاک کو جلاتے ہیں اور اس ایشور کو ناراض کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کو ایشور کے نام سے جانتا ہے، کوئی گوڈ کے نام سے جانتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کے نام سے جانتا ہے، اور مسلمان اللہ کے نام سے جانتا ہے ایک ہی چیز، مگر لڑنے والے سوچ سب کی الگ الگ ہے۔ مگر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر کہہ دیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ کے رسول پر قرآن نازل فرما دیا۔ یہ قرآن نازل کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس ٹائم عرب میں جہاں کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں ظلم، زیادتی، زناخوری، شراب نوشی، غریبوں کو ستانا، کمزوروں کو مارنا، بیٹیوں کو زندہ دبا دینا اور بزرگوں کی عزت نہ کرنا، جانوروں کو ستانا، ان سے زیادہ کام لینا، یہ عام تھا۔
ایک طریقے کا گناہوں کا انبار بن چکا تھا عرب دیش. اس دیش میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ انہی لوگوں کے بیچ میں رہے اور آپ نے کسی کی گندی عادت کو نہ اپنایا. بیٹھنا اٹھنا انہی کے ساتھ میں تھا ان کا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ دیکھ کر کے بڑا حیران ہوا کرتے تھے. اس ٹائم پہ آپ پہ نبوت نازل نہ ہوئی تھی. اس کے بعد جب آپ غار شور میں، غار ہار میں غار ہیرا میں عبادت میں مشغول تھے، بہت سوچا فکر میں رہتے تھے آپ کہ جن لوگوں نے اتنا ظلم زیادتی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے، ان خداؤں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، خود ہی بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور خود ہی اس خانہ کعبہ میں رکھ کر کے ان کی پوجا کرتے تھے اور ان سے روزی روٹی مانگا کرتے تھے. آپ یہ دیکھ کر کے بڑے بے چین، بڑے پریشان رہا کرتے تھے کہ کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں توڑ دیا کرتے ہیں، اور پھر دوسرے بنا کر کے انہیں خانہ کعبہ میں سجا دیا کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا کہتے تھے. تو آپ غار ہیرا میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. آپ کے گھر سے کچھ دوری پہ یہ گفا تھی جس میں آپ اپنے اس ماحول سے نکل کر کے، جب آپ کو بے چینی ہویا کرتی تھی یہ ظلم و زیادتی دیکھ کر کے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ اپنی عبادت کے لیے، سکون کے لیے غار ہیرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور آپ 2 دن 3 دن وہاں قیام فرماتے تھے. آپ کے دل میں بڑی بے چینی رہا کرتی تھی کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو اپنی ہی بچیوں کو، زندہ بچیوں کو مٹی میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو جب آپ وہاں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور بڑا افسوس ظاہر کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. سورۃ الانفال پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1، وہ آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. پڑھ اور تیرا رب بڑا رحیم ہے جس نے کلام کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا
جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بے شک انسان، آپ نے سنا بھی ہوگا، سائنس بھی کہتا ہے اس بات کو، کہ جس ٹائم دنیا میں بہت سے انسان ایسے گزرے ہیں جنہیں یہی نہیں معلوم کہ کھانے کی چیزیں کون سی تھی، پینے کی چیزیں کون سی تھی، تو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی تو آپ کو یہ علم دیا گیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی جو کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود کہ کلام کے ذریعے سے علم سکھایا، کلام کے ذریعے سے انسان کو وہ چیزیں بتائیں جو ہمارے حضور کو بتائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہے۔ اب اس آیت کا آنے کا مقصد کیا ہے، کس چیز کی لیے آئی تھی؟ یہ آیتیں آئی تھی اس لیے کہ ظلم و زیادتی کو ختم کیا جائے، جو جاہل لوگ ہیں ان کو عقل دی جائے، ان کو بتایا جائے جینے کا صحیح راستہ کیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور میں آخری پیغمبر، ابھی تک تو آپ نے اعلان نہیں کیا، آپ کے پاس یہاں وحی آتی ہے، آپ گھبراتے ہیں، آپ گھر جاتے ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دلاسا دیتی ہیں کہ آپ عرب دیش میں آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانا کرتے تھے، آپ بڑے صاف ستھرے رہا کرتے تھے، اور آپ کے اوپر ایک مکھی، ایک مچھر کوئی حرکت نہ کرتا تھا، آپ کے اتنے چرچے تھے۔ اور عرب میں نہیں، آپ تجارت کے لیے باہر آس پاس کے دیشوں میں بھی جایا کرتے تھے، تو وہاں بھی آپ کو صادق ہی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ جو انسان اچھا ہوتا ہے نا، اس کو اچھے کے ہی نام سے پکارا جاتا ہے، چاہے وہ کسی دیش میں رہے، کسی ملک میں رہے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی، آپ کی بے چینی کو دیکھ کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی آیت کریمہ، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورۃ الانفال پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 ہے یہ۔ تو یہ اس آیت کا آنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ اللہ نے جو آخری پیغمبر تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے یہ پیغام کلام پاک نازل فرمایا، جو ہم تم آج پڑھتے ہیں، اور کچھ ظالم لوگ اس کو پھاڑ دیا بھی کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں اس کو۔ یہ سارے نبی، اور اس کے بعد پھر کچھ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا، جب آپ غار حار سے آئے، آپ کو بے چینی ہوئی، آپ کو بخار بھی آ گیا، اور آپ پھر ٹھیک ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے دعوت دینی شروع کری، جس میں آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ کے جو غلام کہا جاتے ہیں، موبلے بیٹے بھی کہا جاتا ان کو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کچھ صحابہ تھے جو آپ کے دوست بھی تھے اور آپ کے بہت قریبی تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان کو یہ دعوت دی، بتایا ان کو۔ اس کے بعد پھر آگے جب آپ نے ان جو ظلم کیا کرتے تھے ان تک یہ پیغام پہنچایا، تو ان لوگوں نے آپ سے بغاوت کر دی، اور آپ کے ساتھ ایک دشمنی باندھنی شروع کر دی ان لوگوں نے، کہ کل تک تو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمہارے ساتھ میں رہا کرتے تھے، اور آج یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں۔ تو اس سے آگے بھی آیتیں آئیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں میں۔ تو جب اللہ کے رسول نے دعوت دینی شروع کری ان لوگوں کو، تو ان لوگوں نے بغاوت کرنا شروع کر دیا،
اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے پھر آگے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ صورت نازل فرمائی، سورت البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 12۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور جب کہیے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہو جیسے مسلمان ہوئے؟ بے وقوف سنتا ہے وہی ہے، بے وقوف سنتا ہے وہی ہے، بے وقوف پر نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورت میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت نازل فرماتا ہے، سورت الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افق افتراہ وعناہ علیہ قوم آخرون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن من دھڑک باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں ان کی مدد کی۔ اتنے جاہل تھے، اللہ کے پیغام کو کہنے لگے کہ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا لی ہیں جو کہ یہ، اور کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جو ایک آپ کے جو قریبی تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کے بارے میں۔ تو یہ سورت الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 3 میں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے سورت فرقان میں پارہ نمبر 18 آیت نمبر 4 سے، فقد جاءوا ظلما وزور وقالوا اساطير الاولين نقتتبعها فهي تملى عليه بقرات اصیل۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت اور نازل فرمائی، اور اس کے بعد اس کے معنی یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے۔ مطلب وہ لوگ جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائے جاتی ہیں۔ اللہ کا کلام جو ہاتھوں ہاتھ آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کو وہ کافر کہنے لگے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں لکھ رکھی ہیں اور اپنے پاس سے سناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اور نازل ہوتی ہے، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 5، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیم۔ اس کا ترجمہ، کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے، کہہ دو کہ اللہ نے اتارا ہے اس کو کہ جو آسمانوں اور زمینوں کی
پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت اور نازل فرماتا ہے، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 5 میں، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذیر۔ اس کا ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ یہ آگے ان کافروں کا جواب تھا جو کہ یہ اپنے دل میں اور اپنے جو ہے اندر ہی اندر میٹنگ کیا کرتے تھے یہ لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد ایک آیت اور، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابا یلغا الیہ کنز او تکون لہ جنات یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان کے ماننے والوں سے کہ یہ اس کی طرف جو آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے تو الگ سے کچھ جو ہے ایک الگ سے یہ بات ہوتی کہ آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، ان کا ایک باغ اللہ تعالیٰ الگ سے دے دیتا، اس پہ کھاتے اس پہ پیتے، یہ تو ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں وہ یہ کھا رہے ہیں، جو بازاروں سے ہم لے کر آتے ہیں وہ یہ لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے پھر آیت نازل فرماتا ہے ایک اور، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، انظر کیف ضربوا لك الامثال وضلوا فلا يستطيعون سبیلا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وحی بھیجتا ہے اور پھر یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیچے تمہارے لیے محل بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو چاہوں اور تمہاری جو خواہش ہے تو میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ
فرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ کافر لوگوں کا گمان تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، قرآن پاک کی کچھ آیتیں۔ تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ظالم تھے وہ اچھائی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اچھے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنی آیتوں میں، آیت کریمہ میں، قرآن پاک میں۔ اور یہ لڑائی دولت کے لیے نہیں تھی۔ جو لوگ باگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ان آیتوں سے یہ محسوس کر سکتا ہے ایک سمجھدار انسان، عقل مند انسان، کہ آیت قریبہ کیوں نازل ہوئیں، کیا وجہ تھی قرآن نازل ہونے کی، جو کہ میں بتا چکا ہوں کہ ظلم و زیادتی، ماں باپ کی عزت نہ کرنا، بہن بیٹی کی بے حرمتی، ان کو زندہ دفن کرنا، بزرگوں کو ستانا، کمزوروں کو ستانا، اور جو بڑے بڑے چودھری تھے اس زمانے کے جیسے کہ ابو سفیان، ابو جہل، یہ آپ کے بہت قریبی تھے، مگر کیا ہے کہ آپ یہ لوگ کیا ہے کہ تکبر غرور میں رہا کرتے تھے، اور یہ خدا کو بھول چکے تھے، یہ اپنے بنائے خداؤں کو پوجا کرتے تھے، ان کو بناتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کوئی الگ نہیں ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے پیچھے سارے پیغمبر آتے ہیں۔ اس کی آگے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آگے کے لیے، جو آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اور معراج کو بلانے کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کی سیر کرائی راتوں رات میں، اور آپ کو دوزخ، جنت، اچھائی و برائی، اور 1,24,000 جو پیغمبر تھے، جو آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، آسمان بائے آسمان آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، آپ وہاں امام بنے سارے نبیوں کے۔ تو یہ آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ویڈیوز شیئر کی جائے، جو ہمارے ہندو بھائی غلط سمجھتے ہیں، جو کہ کچھ اسلام کو لے کر کے اپنے دل و دماغ میں دہشت بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ حق کی ایک دعوت دی گئی تھی، حق کا راستہ بتانے کے لیے۔ اور اس کے آگے جو اب یہاں سے جو ظلم و زیادتی شروع ہوگی، اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکہ کے لوگ، وہ بھی آپ کے سامنے ویڈیو آگے کے واقعات پیش ہوں گے انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں، اور اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپوں کا، اور اپنے محلے پڑوس کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ میں جو چاہوں برس جائیں بادل، ہوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل، میں جو چاہوں برس جائیں بادل۔